السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ میں کوئی ریسیپی نہیں شیئر کر رہی ہوں، آج میں آپ کے ساتھ میں ایک دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ایسی دعا میں آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی کہ اگر آپ اس دعا کو صرف ایک بار پڑھتی ہیں نا، صرف ایک بار آپ اس دعا کو پڑھتی ہیں یا پڑھنے کی اگر آپ نیت بھی کرتی ہیں نا، تو آپ جو بھی مانگنے والی ہیں، جو بھی دعا مانگنے والی ہیں، وہ آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ بشرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی دعا ہو آپ کی وہ جائز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول عطا فرمائے گا۔ آپ کا جو کوئی بھی مقصد ہے نا، اگر آپ صرف ایک بار اس دعا کو پڑھتی ہیں تو وہ مقصد آپ کا ضرور قبول ہونے والا ہے۔ یہ دعا میری آزمائی ہوئی دعا ہے، صرف ایک ہی بار اس کو پڑھنا ہے۔ میں جب بھی صرف نیت کرتی ہوں نا اس دعا کو پڑھنے کی، اور جو بھی میرے من میں ہوتا ہے تو وہ ضرور قبول ہو جاتا ہے۔ میں نے آزمایا ہے اس چیز کو، صرف میں نیت کرتی ہوں نا تو بھی وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو سوچیے اگر آپ پڑھیں گے تو ماشاءاللہ کتنے فائدے ہوئیں گے نا اس کے۔ بہت ہی زیادہ نایاب دعا ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی دعا ہے یہ۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جو راتیں ہیں نا آخری عشرے کی، بہت ہی زیادہ قیمتی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں آپ اگر اس دعا کو پڑھ لیں گی تو سمجھ لیجیے بہت ہی زیادہ آپ کا کام بہت اچھے طریقے سے بننے والا ہے۔ ویسے تو آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی جو اور مہینے ہوتے ہیں نا، جب بھی اگر آپ اس دعا کو پڑھتی ہیں تب بھی آپ کا ہر جائز مقصد ضرور قبول ہوگا۔ لیکن اب تو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس آخری عشرے کی جو راتیں ہیں نا، بہت ہی زیادہ قیمتی راتیں ہیں۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھنے والی ہیں تو سمجھ لیجئے بس آپ کا مقصد قبول ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ بھی نیت کریں گی نا کہ جیسے آپ اس دعا کو اگر آپ کسی کو بتاتی بھی ہیں تب بھی آپ کا نیک اور جائز مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اس دعا کو کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ بس پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو آپ کو پانچوں وقت کا نمازی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ میں آپ کو تہجد کی نماز بھی ضرور پڑھنی ہے اس دعا کے لیے۔ ویسے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، اور اس دعا کے لیے 5 وقت کا نمازی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، کوئی ایسے الفاظ نہ نکالیے اپنی زبان سے جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو۔ اللہ عز و جل سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ عز و جل سے۔ بہت زیادہ رو رو کر اللہ عز و جل کو منا لینا ہے آپ کو۔ دعا بہت زیادہ قیمتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر اس دعا کو آپ صرف ایک بار پڑھتی ہیں تو آپ جو بھی مقصد اپنے دل میں رکھتی ہیں تو وہ آپ کا قبول ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اس دعا کو پڑھنے کا جو مدت ہے نا وہ 3 دن کی ہے، لیکن ایک بار میں ہی آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی دعا ہے یہ۔ دعا پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نصف رات میں یعنی کہ آدھی رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس دعا کو پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود شریف آپ کو پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ صحیح طریقے سے پڑھنا جانتی ہیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہی درود شریف آپ کو پڑھنا ہے۔ یعنی دعا کے اول اور آخر میں، یعنی پہلے اور بعد میں آپ کو درود شریف
ضرور پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اللہ عز و جل سے دعا مانگنی ہے، اپنا وہ مقصد بیان کرنا ہے اللہ عز و جل سے جو آپ کے دل میں ہے۔ ویسے تو اللہ عز و جل سب کے دلوں کو جاننے والا ہے، بے شک اللہ عز و جل ہر کسی کے دلوں کو، دل کے رازوں کو جاننے والا ہے، بے شک وہ سب جانتا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گی تب آپ کا جو بھی مقصد ہے اس مقصد کو آپ اپنے دل میں رکھنا۔ ایک بار میں پھر سے بتا دوں، مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دعا میں نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے بتائی ہے۔ جیسے کہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، ہر کسی کی دیکھیے ایک تمنا ہوتی ہے، ہر ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ کوئی قرض دار ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا قرضہ دور ہو جائے۔ کوئی پریشان ہے تو سوچتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ کوئی بیمار ہے تو وہ سوچتا ہے اس کی بیماری دور ہو جائے۔ کوئی کاروبار سے پریشان ہے تو وہ سوچتا ہے اس کے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ کسی کا کاروبار ہی نہیں ہے تو وہ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے کاروبار مل جائے یا کوئی اچھی سی اسے جاب مل جائے۔ مطلب ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کئی ہماری اسلامی بہنیں ایسی ہیں جو شادی کے لیے تو عمر ہو چکی ہے ان کی، مگر ان کے کوئی رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اچھے سے رشتے بھیج دے، ان کی شادیاں ہو جائیں۔ کئی بہنیں ایسی ہیں جن کے رشتے تو ہو گئے ہیں لیکن شادی کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ دیکھیے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایک جائز مقصد تو ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی نایاب دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں کوئی مقصد ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد بس آسانی سے قبول ہو جائے۔ اس دعا کو آپ ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ یہ میری آزمائی ہوئی ہے، پتہ ہے جب بھی میں صرف سوچتی ہوں نا اس دعا کو پڑھنے کے لیے تب بھی میرا وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ سوچیے صرف نیت کرنے سے کام ہو جا رہا ہے تو پڑھنے سے کتنا اچھا کام ہوگا۔ اور اگر جیسے آپ اس کو شیئر کرتی ہیں نا، دوسروں کو اگر آپ بتاتی ہیں تب بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ ثواب کی نیت سے، ایک دوسرے کے کام آنے کی نیت سے آپ سب کو بتائیے۔ اگر آپ سے کوئی بتاتا ہے کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کا مقصد پورا ہو جائے، تو آپ ان سب کو اس دعا کو بتائیے تاکہ اس دعا سے ہر کوئی فیض یاب ہو جائے، ہر کسی کو اس دعا کا جو ہے وہ مل جائے، فائدہ مل جائے۔ آپ سب کو بتائیے، ثواب کی نیت سے اگر آپ بتائیں گی تب بھی آپ کا مقصد انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول ہوگا۔ ایک دوسرے کے کام آئیے، ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی ناشکری مت کیجیے، ان لوگوں کو مت دیکھیے جو آپ سے زیادہ جن کے پاس ہے، انہیں دیکھ کے سبق حاصل کیجیے نا۔ جو یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے منتیں مانگ رہے ہیں ویسی زندگی جینے کی جیسی آپ زندگی جی رہی ہیں، جیسی آپ لائف جی رہی ہو نا۔ کئی لوگ تو منت مانگ رہے ہیں ایسی لائف جینے کے لیے۔ اونچائی والوں کو مت دیکھیے کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، انہیں دیکھیے نا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ 3 وقت کھانا کھا رہی ہیں، 4 وقت کھانا کھا رہی ہیں، آپ بہت زیادہ اچھی ہیں۔ کئی لوگ تو اس دنیا میں آج بھی ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا بھی کھانا صحیح سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ ایک سبق حاصل کیجیے، آپ تو بہت صحیح ہیں ان لوگوں سے۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں تو اللہ عز و جل آپ کو وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے جو آپ چاہتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، کسی کو دیکھ کے حسد مت کیجیے، کسی کو دیکھ کے اسے برا مت کہیے، ہر وقت اچھا سوچیے، اچھی باتیں سوچیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ میں ضرور اچھا ہوگا۔ نماز کے پابند بنیے، نماز کو وقت پہ ادا کرنے کی عادت ڈالیے۔ اس دعا کو صحیح طریقے سے پڑھیے، اور میں ایک بار آپ سے پھر بتا دوں کہ اس دعا کو آپ صرف اور صرف
جائز مقصد کے لیے ہی پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اس دعا کو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے فرینڈس میں سب کو شیئر کیجیے، سب کے ساتھ میں اس دعا کو شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس دعا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ میری دعا سمجھانے کا طریقہ آپ کی ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کا یہ انداز اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ کی کوئی مطلب ایسی کوئی جائز مراد ہے، آپ کا کوئی جائز مقصد ہے، یا کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کوئی دعا یا کوئی وظیفہ جاننا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتی ہیں، میں اس پر ضرور ایک ویڈیو بناؤں گی۔ اور اگر چینل کو اب بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں آپ کے ساتھ میں بہت زیادہ پیاری پیاری دعائیں شیئر کرنے والی ہوں، بہت کچھ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں۔ اور لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ چلتی ہوں پھر، دعا میں یاد رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، صحت مند رہیں، خوش رہیں، مست رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ حافظ۔